العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وبه قال حدثنا مالك عن نافع عن مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله. امام مالک نافع سے روایت کرتے ہیں وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض عاملوں کو یہ خط لکھا تھا ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، کہ تمہارے جو مہم امور ہے میرے نزدیک ان میں سے سب سے مہم امر نماز ہے. فمن حفظها، جو اس کی حفاظت کرتا ہے، وحافظ علیہا، اور اس کی حفاظت پر ایک دوسرے کو وصیت بھی کرتا ہے، تو حفظ دینہ، اس نے اپنے دین کی حفاظت کی. ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع، اور جس نے ان نمازوں کو ضائع کیا تو وہ اس کے ما سوا کو بطریقہ اولا ضائع کرنے والا ہوگا. ثم کتبہ، پھر ان کی طرف یہ خط بھی لکھا تھا ان صلوا الظہر، یہ کہ تم ظہر پڑھو جب سایہ ایک گز ہو، ذراع ہو جائے. الی ان یکون ظل احدکم مثلہ، یہاں تک کہ تم میں سے ایک آدمی کا سایہ اس کے مثل ہو جائے. اور عصر پڑھو والشمس مرتفعہ بیضاء نقیہ، اور سورج بلند ہو، سفید ہو، صاف ہو. قدر ما یسیر الراکب فرسخین او ثلاثہ، اس اندازے میں کہ ایک سوار 2 فرسخ یا 3 فرسخ سفر کر سکے. قبل غروب الشمس، اور سورج ابھی غروب نہیں ہوا. والمغرب، اور مغرب کی نماز پڑھو اذا غربت الشمس، جب سورج غائب ہو جائے. والعشاء اذا غاب الشفق، اور عشاء پڑھو جب شفق غائب ہو جائے. الی ثلث اللیل، رات کے 1/3 تک. فمن نام، پس جو شخص سو جائے عشاء پڑھے بغیر، تو فلا نامت عینہ، اس کی آنکھیں نہ سوئے، یعنی اللہ اس کو نہ سلائے. فمن نام فلا لا نامت عینہ، جو سو جائے اللہ اس کو نہ سلائے، جو سو جائے اللہ اس کو نہ سلائے. والصبح، یہ پیچھے اس کے اوپر عطف ہے. ہم صلوا الظہر والصبح، تم ظہر پڑھو اس ٹائم، والصبح، اور صبح پڑھو. والنجوم بادیہ مشتبکہ، اور ستارے ظاہر ہو اور ملے ہوئے زیادہ ہو. اشتباک اصل میں اس کو کہا جاتا ہے، یہ اشتباک ہے. تو مطلب جب ایک چیز زیادہ ہوتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے اندر ایسی ہوتی ہے. تو ستارے زیادہ ہو اس وقت آپ لوگ فجر یہ پڑھا کریں. یہ جو حدیث ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی، معطا کی چھٹی روایت، سند کے لحاظ سے یہ روایت موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے. کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی کا قول ہے آگے حدیث میں، تو سندن موقوف. اور دوسرے نمبر پر موقوف ہونے کے ساتھ ساتھ ضعیف بھی ہے، ضعیف بھی ہے، اس میں انقطاع پایا جا رہا ہے. نافع اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان، نافع اور عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان. امام نافع جو ہے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا، ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور روایت عمر رضی اللہ عنہ سے کر رہے، تو روایت
ضعیف بھی ہو گئی۔ امام مالک کے استاد ہے اس روایت میں امام نافع۔ امام نافع اس کے بارے میں پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ امام مالک کے کیا ہے، خاص استاد ہے، اور تقریباً امام مالک نے 12 سال ان سے علم حاصل کیا، 12 سال امام نافع سے علم حاصل کیا، اور امام مالک امام نافع کے مسند پر بھی بیٹھے ہیں۔ جب امام نافع وفات ہوئے تو ان کی مسند کے اوپر امام مالک رحمہ اللہ بیٹھ گئے ہیں۔ امام نافع یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یعنی ابن عمر کے غلام تھے، اور ان کے خاص شاگرد ہیں جو سفرن اور حضرن ہر وقت ابن عمر کے ساتھ کیا رہے ہیں، حاضر رہے ہیں، اور من اثبت الناس عن ابن عمر، من اثبت الناس عن ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو روایت لی جاتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ ثابت اثبت راوی جو ہے وہ نافع ہے۔ دو شخصیات ہے، دو شخصیات جو ابن عمر کے شاگردوں میں اثبت الناس منہ ہے، یعنی سب سے بڑے کیا ہے، ثقہ اور اثبت ہے ابن عمر سے، علی الاطلاق مراد نہیں ہے، یعنی ان کے شاگردوں میں ہے کہ امام سالم، سالم یہ عبداللہ ابن عمر کے پوتے لگتے ہیں، سالم ابن عبداللہ ابن عمر، اور ایک امام نافع ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا ایہم اثبت، کہ کون زیادہ ثابت ہے، نافع عن ابن عمر اور سالم عن ابن عمر؟ نافع ابن عمر سے یہ زیادہ اثبت ہے کہ سالم ابن عمر سے یہ زیادہ اثبت ہے؟ فلم یفضل، تو انہوں نے ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی، مطلب یہ کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ زیادہ ہے وہ کم، یہ زیادہ ہے وہ کم ہے، دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر کیا ہے، اثبت لوگ ہیں۔ لیکن امام نافع کی ملاقات ابن عمر کے والد سے نہیں ہوئی ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو اس وجہ سے جہاں یہ عمر سے براہ راست روایت کریں گے تو پھر روایت کیا ہوگی، ضعیف۔ ہاں عموماً یہ جو روایت کرتے ہیں تو نافع عن ابن عمر عن عمر، ابن عمر سے اور وہ عمر سے روایت کرتے ہیں، عموماً ان کی روایت یہ ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں ان کی روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ابن عمر تو ان کے اپنے خاص استاد ہیں ابن عمر، تو پھر ایسی صورت میں روایت اس کی کیا ہوگی، ٹھیک ہوگی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ یہ عمر رضی اللہ عنہ یہ ادھر کعب ابن لوی میں جا کر ان کی نسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے،
قریشی ہے، قریشی. ابو حفص، ابو حفص ان کا اسم کنیہ ہے. اور الفاروق ان کا لقب ہے، الفاروق. یہ لقب ان کو کہا جاتا ہے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، الفاروق. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب ان کو دی ہے، الفاروق. الفاروق کا معنی ہے الفارق بین الحق والباطل، الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فرق لانے والا. ملہم انسان تھے، ملہم. امیر المؤمنین سب سے پہلے لقب ان کو ملا ہے، امیر المؤمنین. ان سے پہلے یہ لقب کسی کو نہیں ملا. ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے تو ان کو لوگ خلیفۃ رسول اللہ کہتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، ان کے خلیفہ، ان کے نائب. جب عمر رضی اللہ عنہ آئے تو یہ لفظ ان کو خلیفۃ ابی بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نائب، تو یہ خلیفہ لفظ سے اتنے وہ نہیں تھے مطلب، تو لوگوں نے ان کو امیر المؤمنین کہا، تو اس پر یہ خوش ہو گئے کہ یہ کیا ہے، یہ اچھا لقب ہے. تو اس کے بعد جو خلفاء آتے تھے پھر ان کو کیا کہا جاتا تھا، امیر المؤمنین. تو اول من لقب بامیر المؤمنین 40ویں مسلمان ہے، 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے. یعنی ان سے پہلے 39 افراد مسلمان ہوئے ہیں. ہجرت کے چھٹے سال مسلمان ہوئے حمزہ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد. پہلے وہ مسلمان ہوئے حمزہ رضی اللہ عنہ، اور پھر ان کے کچھ دنوں کے بعد عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں. تو یہ دو بڑے شخصیات تھے جو مسلمانوں کو مل گئے اس سال. جب یہ مسلمان ہوئے تو ابن ماجہ کی حدیث ہے، جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ کیا آپ لوگ خوش ہوئے ہو عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام سے؟ انہوں نے فرمایا ہاں بہت خوش ہوئے. تو فرمایا لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، آسمان والے بھی عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام پر خوش ہوئے. تو مطلب آسمان والے اور زمین والے سارے مؤمنین ان کے اسلام پر خوش ہوئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ما زلنا اعزا مذ اسلم عمر، ما زلنا اعزا مذ اسلم عمر، کہ ہمیں ہمیشہ عزت ملتی رہی ہے جس دن سے عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے. اس دن سے ہمیں غلبہ، تقویت، عزت، یہ سب چیزیں ہم مسلمانوں کو ملی. اسلام کے لانے کے بارے میں وہ 3 مشہور قول ہے کہ کیوں مسلمان ہوئے. تو ایک تو مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نیت سے نکلے تھے. پھر کسی نے بتایا تھا کہ گھر میں آپ کی
بہن اور آپ کا جو بہنوئی ہے وہ کیا ہے، وہ بھی مسلمان ہوئے، تو پہلے ان کو مارا اور پھر ان کی وجہ سے اسلام سے کیا ہو گئے، متاثر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ تاریخی واقعہ ہے، یہ تاریخ سند کے لحاظ سے یہ واقعہ کمزور واقعہ ہے سند کے لحاظ سے، لیکن تاریخی بات ہے تو تاریخی بات بھی تھوڑی بہت کیا رکھتی ہے، بیان کی جا سکتی ہے۔ تو ایک سبب یہ ہے، اور دوسرا سبب کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود انہوں نے قرآن سنا تھا، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ وہ آیاتیں سنی، فرماتے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سورت سن رہا تھا، تو وہ تو بہت خوبصورت سورت ہے، تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ تو بڑا شاعر ہے، دل میں نے کہا، تو اللہ کے رسول نے یہ آیات پڑھی وما هو بقول شاعر، یہ شاعر کی باتیں نہیں ہیں۔ تو پھر میں نے دل میں کہا کہ یہ تو بڑا کاہن ہے، کہ میرے دل کی باتوں کا بھی ان کو کیا ہوا، پتہ چل گیا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، بھائی یہ کاہن کی بھی باتیں نہیں ہیں یہ، تو پھر کس کی بات ہے، میں نے کہا تو پھر تنزیل من رب العالمین، تو کہتے ہیں میں نے کہا یہ اس نے گڑھے ہوں گے، تو پھر انہوں نے وہ آیتیں پڑھی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو کہتے ہیں اس کی وجہ سے میرے دل میں اسلام اتر گیا کہ بھائی یہ باتیں جو ہے نا کیا نہیں ہو سکتی، عام آدمیوں کی نہیں ہو سکتی اس طرح، تو اسلام سے متاثر ہوئے، یہ واقعہ۔ اور تیسرا ایک تاریخی واقعہ کہ جن سے انہوں نے باتیں سنی، جن کی باتیں، کسی دربار پہ رات گزار رہے تھے، تو رات کو دربار میں ایک زوردار آواز آئی، لوگ بھاگ کر نکل گئے، سارے لوگ نکل گئے، ڈر گئے، لیکن یہ بہادر بہت تھے تو یہ نہیں نکلے، تو کہتے کہ وہاں پر ایک جن نے دوسرے جن کو آواز دی کہ بھائی آج بہت بڑا کام ہوا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ ایک آدمی نکلا ہے جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، تو کہتے کہ میرے دل میں وہ بات بیٹھ گئی۔ تو الغرض عمر رضی اللہ عنہ کیا ہوئے، مسلمان ہوئے۔ عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 12.5 سال 13 سال چھوٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال چھوٹے تھے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں حاضر ہوئے ہیں، بدر، احد، خندق، حدیبیہ، فتح مکہ، خیبر، تبوک، تمام غزوات میں کیا ہوئے ہیں، حاضر ہوئے، کسی بھی غزوے میں پیچھے نہیں رہے، بدری صحابہ میں سے بھی ہے۔ لوگ چپ کے ہجرت کرتے تھے، چپ کے، جب یہ ہجرت کر رہے تھے تو کیا ہوا، علی الاعلان ہجرت کیا، چلے گئے کعبے میں اور لوگوں کو کہا کہ بھائی میں ہجرت کر رہا ہوں، اگر کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے اور اپنے بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو وہ آ کے میرا راستہ روک لے۔ تو لوگ چپکے سے، اور یہ کیا ہے، علی الاعلان لوگ نکلے اس کے مقابلے کے لیے، کہتے کہ میں صبح نکلا تھا اور لوگ نکل گئے میرے مقابلے،
صبح سے لے کر عصر تک لوگ اس کے ساتھ لڑتے رہے، عصر تک لڑتے رہے اس کے ساتھ، لیکن عصر کے بعد لوگ تھک گئے، یہ تو بالکل ہار ماننے والا ہی نہیں ہے، تو لوگ تھک گئے تو لوگوں نے چھوڑ دی، پھر یہ کیا کیا، ہجرت کر کے آ گئے۔ نبوت کے 6 سال مسلمان، نبوت کے 6 سال۔ اچھا، تو سارے غزوات میں حاضر، جب ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے ساتھ بھی ملازم رہے، ان کے ساتھ بھی کیا رہے، ملازم، بالکل ان کے تابع دار رہے، اور ان کے لیے ایک مشیر کی حیثیت سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وزیر تھے، اللہ کے رسول کے 2 وزیر تھے، 4 وزیر، 2 آسمانوں میں 2 زمینوں میں۔ تو آسمان میں ان کے وزیر جبریل اور میکائیل، یہ آسمانوں کے وزیر تھے، اور زمین کے جو وزیر تھے وہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں زمین کے وزیر تھے ان کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد ان دونوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور دیر دیر تک ان کے ساتھ مشورے کرتے تھے مسلمانوں کے حوالے سے، کیا کرے کیا نہیں کرے، یہ عموماً ان کا معمول تھا، عموماً ان کا معمول۔ عام صحابہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے آرام سے باتیں نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی ایک ہیبت تھی، ایک رعب تھا ان کا، جبکہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما یہ دونوں بلا تکلف ان سے باتیں کرتے تھے، جیسے ایک دوست کے ساتھ باتیں کرتے۔ یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل آتے تو سارے صحابہ نیچے دیکھ رہے ہوتے تھے، ان کی طرف آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کے رعب، ہیبت، وقار کی وجہ سے۔ لیکن یہ 2 شخصیات تھے، ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل آتے تو یہ ان کی طرف دیکھتے، وہ ان کی طرف، اور یہ ان کو دیکھ کر مسکراتے اور وہ ان کو دیکھ کر مسکراتے تھے۔ تو اگرچہ عزت کے اندر یہ تمام صحابہ سے بڑھ کر ہے، ابوبکر اور عمر جو عزت کرتے تھے، جو ادب، احترام، محبت، وہ عام صحابہ سے بڑھ کر ہے، لیکن یہ کیا ہے، مشیر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس وجہ سے یہ جہاں بھی مسئلہ آتا ہے نا، حدیثوں میں آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کر لیتے تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول میرا یہ مشورہ ہے، اگر آپ ایسا نہیں ایسا کریں، تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کر رہے اور یہ دوسری بات کر رہے، تو یہ جو دوسری بات ہے یہ بمنزلہ مشورے کے ہوتا ہے، کیونکہ مشیر جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، وہ اختلاف بھی کر سکتا ہے اور کیا بھی کر سکتا ہے، بات بھی کر سکتا ہے۔ تو الغرض جب ابوبکر رضی اللہ عنہ وفات ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپنا ولی عہد بنا لیا اپنی زندگی میں ہی۔ جب وفات ہونے لگے تو بڑے صحابہ کو طلب کیا، بڑے جو صحابہ تھے، اور ان کو حکم دیا کہ میں عمر کو
اپنا نائب بنا رہا. تو طلحہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اعتراض کیا کہ بھائی عمر تو بہت سخت آدمی ہے، آپ اگر ان کو خلیفہ بنائیں گے تو یہ تو لوگوں کے لیے بڑا مشکل پیدا ہو جائے گا. مطلب یہ تھا کہ کسی اور کو بنا، کچھ نرم انسان کو بنا، یہ تو بڑے سخت ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ کو کہوں گا کہ سب سے بہتر شخصیت کو ان پر اپنا نائب بنا کر آیا، سب سے بہتر شخصیت. اور دوسرا جواب یہ دیا کہ اصل میں عمر رضی اللہ عنہ جو سخت تھے تو یہ میری وجہ سے تھے، میری وجہ سے. آگے میں تھا تو میں نرم تھا، تو اب یہ کیا تھے؟ سخت تھے. اب جب میں آگے نہیں رہوں گا خود تو یہ خود بخود نرم پڑ جائیں گے، خود بخود. کیونکہ جب ایک انسان پر ذمہ داری نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سخت سخت باتیں کرتا ہے، یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. کیونکہ ان پہ کیا نہیں ہوتی؟ کوئی بہت ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ انجام سے بالکل اس طرف نہیں سوچ رہا ہوتا ہے. لیکن جب ذمہ داری آ جاتی ہے تو پھر وہ ایک ایک قدم کیا کرتا ہے؟ سمجھ کر اٹھاتا ہے. اور یہی بات ہو گئی کہ وہی عمر رضی اللہ عنہ جو کیا تھے، سب سے سخت انسان تھے، خلیفہ بننے کے بعد کیا ہوئے؟ سب سے نرم انسان بن گئے، سب سے نرم انسان. تقریباً 10.5 سال خلافت کی ہے، 10.5 سال خلافت کیے. اور خلافت میں پھر ان کے جو کارنامے ہیں وہ تو بولنے کے لائق نہیں ہے. یعنی اتنے زیادہ، پورے قیامت تک مسلمانوں کے لیے انہوں نے کیا کر لیے؟ وہ کام کیے جو نہ کوئی حکمران کر سکا ان کے بعد اور نہ ان سے پہلے. ایسے کارنامے انہوں نے کیا دیے کہ آج تک لوگ ان کے ان اصول کو دیکھ کر کیا کر رہے؟ وہ اپنی حکومتیں چلا رہے. انہوں نے جو اصول اپنائے اور جو قوانین نافذ کیے ملک میں. یہ الفاروق نام کی ایک کتاب ہے ان کے اوپر، جس میں ان کے وہ کارنامے لکھے گئے کہ انہوں نے خلافت کے زمانے میں کون کون سے ایسے کارنامے دیے. تو انہوں نے یہ باتیں لکھی ہے اس میں. پھر یہ شہید ہوئے ہیں سن 23 ہجری کو، ذوالحجہ کے مہینے میں، مدینے کے اندر اور مسجد نبوی کے محراب میں. 63 سال کی عمر میں. اسی 63ویں سال یہ حج کے لیے چلے گئے. حج کے لیے جب حج کر کے واپس آ رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ میں پڑاؤ کیا. تو انہوں نے کچھ ریت جمع کیا اور اس ریت کو تکیہ بنا لیا اور اس پر لیٹ گئے. اور لیٹنے کے بعد یہ دعا کی کہ یا اللہ، میری عمر بڑھ چکی ہے اور میری رعیہ عوام یہ بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، تو اب میں کمزور پڑ چکا ہوں، میں ان کی وہ تربیت نہیں کر سکتا، تو مجھے اپنی طرف اٹھا لے. غیر مفتون. یہ بس یہ دعا کی. اور جب واپس آئے مدینہ پہنچ گئے تو بس ادھر مدینے میں ہی پھر 23 ذوالحجہ کو کیا ہو گئے؟ یہ شہید ہو گئے فجر کی نماز میں. اور یہ دعا بھی کرتے تھے، کیا بھی کرتے تھے
دعا بھی کرتے تھے یا اللہ مجھے شہادت دے اور تیرے رسول کے شہر میں دے. تو لوگ ان پہ کیا کرتے تھے؟ تعجب کرتے تھے کہ شہادت مانگ رہا اور مدینے میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینے میں کیا ملے؟ شہادت اور پھر خلیفہ کو ملے. یہ تو بہت لوگ ان کی اس دعا پر تعجب کرتے تھے. لیکن اللہ نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ شہادت مدینے میں تو کیا کہ مسجد نبوی میں محراب میں اور نماز کی حالت. یہ ان کے سوچ سے بڑھ کر وہ دعا کیا ہوئی؟ قبول ہوئی. ابو لؤلؤ المجوسی جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے فجر کی نماز میں ان کو کیا کیا؟ ان پر خنجر کے وار کیے ابو لؤلؤ نے، کیونکہ انہوں نے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے درخواست کی کہ میرے جو مالک ہے وہ میرے اوپر ٹیکس زیادہ لگایا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کتنا لگایا ہے؟ انہوں نے کہا 2 روپے. تو انہوں نے پوچھا آپ کام کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نجار ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کوئی زیادہ تو نہیں ہے؟ آپ ایک کاروباری آدمی ہو اور اس پر 2 روپے کوئی زیادہ تو نہیں ہے. لیکن دل میں یہ خیال کیا کہ چلو بات کروں گا، لیکن زبان پر ان کو یہ کہا یہ کوئی زیادہ تو، کیونکہ زیادت تھی بھی نہیں. جو زیادہ کمانے والا ہو تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. تو وہ اس بات پر غصہ ہوا اور کہا کہ لَأَجْعَلَنَّ لَكَ رُوحًا، کہ میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ سارے عرب اس کے اوپر کیا کریں گے؟ آٹا پیسیں گے. لوگ نہیں سمجھے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے. فرمایا کہ تو مجھے دھمکی دے کر چلے گئے، یہ مجھے دھمکی دے کر چلے گئے. تو پھر انہوں نے فجر کی نماز میں ان پر کیا کیا؟ نماز پڑھا رہے تھے تو بس انہوں نے وہ آئے اور 3-4 جگہوں میں ان پر وار کیے، پیٹ میں ادھر، اور ایک وار یہ ناف سے نیچے کیا، ناف سے نیچے. تو انہوں نے فوراً عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو آگے کیا اپنی جگہ پر. انہوں نے مختصر نماز پڑھائی اور پھر اس آدمی نے 12-13 افراد اور بھی کیا کر لیے؟ شہید کر لیے. تو یہ اس سے کیا ہو گئے؟ زخمی ہو گئے. اور پھر اس کے بعد ان کو لایا گیا اسی زخمی حالت میں. کچھ لوگوں نے کہا بچ جائے گا، کچھ لوگوں نے کہا نہیں بچے گا. تو بے ہوش تھے. جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلے نماز کا پوچھا، بلکہ ہوش میں نہیں آ رہے تھے. لوگ لانے کی کوشش کر رہے تھے، نہیں آ رہے تھے. تو کسی نے کہا کہ ان کو نماز کا کہو، یہ آ جائیں گے. تو کسی نے نماز کی بات کی، ہوش میں آ گئے. تو پھر پہلے یہ پوچھا لوگوں نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. پھر اس کے بعد یہ کہ مجھے کس نے مارا؟ مسلمان نے تو نہیں مارا ہے. لوگوں نے کہا نہیں، اس ابو لؤلؤ نے. فرمایا شکر ہے کہ مسلمان کے ہاتھوں نہیں شہید ہو رہا. پھر لوگوں نے دودھ پلایا تو وہ دودھ زخموں سے نکل گیا. تو لوگ کیا ہو گئے؟ سمجھ گئے کہ اب یہ بچنے والا نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد کیا انہوں نے وہ کام کیا کہ بھائی جاؤ عائشہ رضی اللہ عنہ سے میرے لیے کیا کرو؟ جگہ کی بات کرو. وہاں جو ان کے گھر میں جو جگہ ہے تاکہ میں وہاں دفنایا جاؤں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب گئے، عبداللہ ابن عمر گئے ان کے پاس کہ آپ سے عمر اجازت مانگے. فرمایا یہ بھی نہیں کہو کہ امیر المؤمنین، کیونکہ اب میں امیر المؤمنین نہیں رہا، عمر کہو یہ کہ وہ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دوں گی. لہذا انہوں نے اس جگہ کی اجازت دی. جب ان کے پاس یہ بات آ گئی کہ وہ اجازت دے رہی ہے
بہت زیادہ خوش ہوئے. فرمایا کہ زندگی میں سب سے بڑی فکر مجھے اس چیز کی تھی کہ کیا یہ جگہ مجھے مل جائے گی کہ نہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت بعد الوفات، اس کی ان کو اتنا وہ تھا، اتنا شوق کہ بھائی وفات کے بعد یہ مل جائے گا کہ نہیں ملے گا. یہ پھر مشہور واقعات ہے. جنازے ان کے اوپر صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے پڑھایا. صہیب رومی رضی اللہ عنہ وہ ان کے دوست تھے، اور اپنی زندگی میں انہوں نے خلیفہ نہیں بنایا عمر رضی اللہ عنہ نے، بلکہ انہوں نے یہ حکم دیا کہ میرے بعد صہیب رومی میرا نائب ہوں گے، وہ میرا نائب ہوں گے. جب تک خلیفہ منتخب نہیں ہوتا یہ اس وقت تک انتظامات سنبھالیں گے. اور 6 لوگوں کی شورا منتخب کی کہ بھائی ان 6 میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنانا ہے. عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، یہ جو لوگ ہیں، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، یہ 6 افراد کہ ان 6 میں سے کسی ایک کو بھی خلیفہ بناؤ، جو کہ عشرہ مبشرہ صحابہ ہے. یہ ان 6 میں سے آپ لوگوں کی مرضی ہے، میں ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتا. تو پھر مشہور واقعات ہے کہ اگلا خلیفہ کیسے بنا، لیکن انہوں نے 6 آدمیوں کا کیا بنایا تھا؟ شورا یہ بنا دیا تھا. تو ذوالحجہ میں وفات ہوئے ہیں 23 ہجری میں. ان کو اسیلع بھی کہا جاتا ہے. اسیلع عمر رضی اللہ عنہ کو اسیلع، جس کے آگے کے بال کم ہو. تو آپ کو بتایا تھا عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ دونوں ایسے تھے کہ آگے کی طرف کیا نہیں تھے؟ بال نہیں تھے. مونچھ بڑے بڑے رکھتے تھے عمر رضی اللہ عنہ. مونچھ آگے سے کاٹتے تھے اور سائڈوں سے بڑے بڑے ہوتے. جب غصہ ہو جاتے تو بس مونچھوں کو کیا کرتے تھے؟ گھمایا کرتے تھے. یہ تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کتب الی عمالی، انہوں نے خط لکھا اپنے عاملوں کی طرف. یہاں عام عاملوں کی طرف خط لکھا ہے. دوسری جگہوں میں آتا ہے کہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ یہ خط ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا ہے، جو کوفہ اور بصرہ وغیرہ ان علاقوں کی طرف کیا تھے؟ گورنر. اور پھر باقی گورنروں کو بھی یہ خط لکھا تھا کہ بھائی تمہارے جتنے بھی کام ہیں نا، ان میں سب سے مہم کام میرے نزدیک کیا ہے؟ نماز. نماز. یہ آج کل تو حکمرانوں کا ذہن یہ کہ بھائی یہ نماز وضو یہ عام لوگوں کے کام ہے، اور ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہمارا کام تو سیاست کرنا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان کو سیاسی امور وہ بڑی باتیں نظر آتی ہے کہ نہیں. اور یہ وضو اور یہ نماز اور یہ ایسے کام نظر آتے ہیں جو کیا ہوتے ثانوی حیثیت رکھتے. ان لوگوں کے کام جو اور کسی کام کے نہیں ہوتے تو کہتے ہیں بس اس کام کے. جبکہ خلیفہ کا سب سے بڑا کام کیا ہوگا؟ وہ دین ہوگا. آگے آ رہا ہے انشاءاللہ کہ عثمان اور علی رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے زمانے میں لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھاتے تھے. اپنے خلافت کے زمانے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم تو خلفاء ہیں، ہم تو بڑی بڑی باتوں میں کیا ہوں گے؟ مصروف ہوں گے. نہیں، یہی باتیں سب سے بڑی ہے. نماز، وضو، عبادات، یہ سب سے بڑی بات ہے. تو تمہارے امور میں سب سے مہم امر میرے ہاں نماز، جو اس کی حفاظت کرے خود. وحافظ علیہا، یہ باب مفاعلہ ہے، ایک دوسرے کو حفاظت کی تلقین کرنا. یعنی پھر ایک دوسرے کو حفاظت کی کیا بھی کرتا ہے؟ وصیت بھی کرتا ہے. تو اس نے اپنے دین کی کیا کی؟ حفاظت. ومن ضیع، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے تو وہ ماسوا کو زیادہ ضائع کرنا. نماز کے ضیاع کی کئی صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ کہ کوئی نماز کا منکر ہو، یہ سب سے بڑا ضیاع ہے، نماز مانتا ہی نہیں ہے.
اور دوسری صورت یہ کہ انسان نماز پڑھتا نہیں ہو، پڑھتا ہی نہیں، مانتا تو ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، تو یہ دوسرے درجے کی بڑی ضیاء ہے۔ اس میں بھی اختلاف ہے کہ مسلمان ہوگا کہ کافر ہوگا یہ آدمی، آگے انشاءاللہ آ جائے گا تارک الصلاۃ کے بارے میں۔ اور تیسری ضیاء یہ ہے کہ انسان نمازوں کے اوقات کا، فرضی اوقات کا خیال نہیں رکھتا۔ فجر جو ہے 8-9 بجے پڑھ رہا ہے، کب پڑھ رہا ہے؟ جب صبح آرام سے جاگ جاتا ہے تو کیا ہے، وضو کر کے رکھڑ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہیں ہے، 8-9 بجے جاگ جاتے تو جائے نماز بچھا کے کیا کر لیتے، نماز پڑھ لیتے۔ یہ تو یہ ضیاء ہے فرضی۔ اور چوتھے نمبر پر استحبابی اوقات کا خیال نہیں رکھنا، یہ بھی من وجہ بڑا نقصان ہے، یہ بھی من وجہ کیا ہے، بڑا نقصان ہے۔ اور چھٹے نمبر پر اس کے شرائط اور ارکان کا خیال نہ رکھنا، شرائط اور ارکان کا خیال نہ رکھنا، یہ بھی ضیاء ہے۔ اور آخری ضیاء وہ ہے اس میں خشوع اور خضوع کا اہتمام نہ کرنا۔ کہ ایک آدمی بغیر خشوع کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ بھی نماز کی کیا ہے، ضیاء ہے۔ یہاں اوقات کے متعلق خصوصاً وہ بات کر رہے ہیں عمر رضی اللہ عنہ، اس وجہ سے آگے جا کر اوقات بتلا رہا ہے۔ دوسرا خط یہ لکھا تھا پھر کہ بھائی ظہر کی نماز پڑھو اذا کان الفیء ذراعا، جب فیع سایہ انسان کا ایک ذراع ہو جائے۔ ذراع آپ کو بتایا تھا اس کو کہتے ہیں ایک گز کو، یہ ربع القامت ہے۔ کیا ہے؟ ربع القامت۔ ربع القامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جسم کے 4 حصے بناؤ تو چوتھا حصہ اتنا بن جاتا ہے، چوتھا حصہ اتنا۔ تو اگر ایک انسان کھڑا ہو جائے دھوپ میں اور سایہ اس کے ایک ربع تک پہنچ جائے، کہاں تک پہنچ جائے؟ ایک ربع تک پہنچ جائے تو بس اس وقت ظہر کی نماز پڑھے۔ کہ ظہر کی نماز کا وقت انشاءاللہ آگے ہم تفصیلاً پڑھ لیں، امام مالک خود اس پہ باب باندھ رہا ہے تو وہاں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ظہر کی نماز لیٹ پڑھی جا رہی ہے، حاصل یہ ہے کہ ظہر کی نماز کیا پڑھی جا رہی ہے، لیٹ پڑھی جائے، کیونکہ سایہ اگر آپ کے ربع قامت تک پہنچ رہا ہے تو نماز کیا ہو چکی ہے، لیٹ۔ اور ظہر کو لیٹ پڑھنا ہی کیا ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اچھا، والعصر والشمس مرتفعہ، عصر کی نماز پڑھو جب سورج بلند ہو، صاف سفید اور صاف ہو۔ یہ عصر کا وقت ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں تعجیل افضل ہے۔ کتنی تعجیل؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سوار سفر کر سکے 2 فرسخ یا 3، ایک فرسخ جو ہے 3 میل کا ہوتا ہے، تو 2 فرسخ کتنے میل کے ہو گئے، 6، اور 3 فرسخ کتنے ہو گئے، 9۔ تو ایک آدمی سوار ہے اور وہ 9-10 میل سفر کر لیتا ہے قبل غروب الشمس، اور سورج ابھی کیا نہیں ہوا ہو، غروب نہیں ہوا ہو۔ اس وقت آپ لوگ کیا پڑھو، عصر کی نماز یہ پڑھو۔ والمغرب، اور مغرب کی نماز اذا غربت الشمس، جب سورج کیا ہو جائے، غروب۔ مغرب کا مستحب وقت کیا ہے؟ تو بالاجماع مغرب کا مستحب وقت اس میں تعجیل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مغرب کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف اختلاف روافض نے کیا ہے۔ روافض وہ کہتے ہیں کہ مغرب کو لیٹ پڑھنا افضل ہے،
یہ اور یہی طریقہ یہودیوں کا بھی ہے کہ وہ بھی مغرب کیا پڑھتے ہیں؟ لیٹ پڑھتے ہیں۔ چونکہ روافظ کا ان سے خاص وہ ہے، ابن سبا کی اولاد ہے یہ لوگ، یہ روافظ انہیں کی پیدا کردہ ہے یہ، تو اس وجہ سے یہود بھی کہتے ہیں لیٹ پڑھو، اور ادھر کون کہتے ہیں؟ روافظ کہتے ہیں کہ لیٹ پڑھو۔ باقی اہل السنہ والجماعہ اس بات پر متفق ہے کہ مغرب میں تعجیل افضل ہے، باقی جو فرضی وقت ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ والعشاء، عشاء آپ لوگ پڑھو اذا غاب الشفق، جب شفق غائب ہو جائے، الى ثلث اللیل، کب تک؟ ثلث اللیل تک۔ شفق کی وضاحت اور عشاء کا وقت بھی ہم کیا کر چکے، پڑھ چکے کہ عشاء کا فرضی وقت کون سا ہے، مستحب وقت عشاء کا کون سا ہے، تو اس میں معمولی سا اختلاف ہے، دو قول علماء کے۔ پہلا قول جمہور علماء کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عشاء کو لیٹ پڑھنا افضل ہے، لیٹ پڑھنا افضل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لیٹ پڑھنے میں ایک تو یہ کہ عام لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے، کوئی نماز سے پیچھے نہیں رہے گا، سارے لوگ پہنچ جائیں گے، اور دوسری یہ ہے کہ جب لوگ عشاء لیٹ پڑھیں گے تو پھر عشاء کے بعد ان فوراً سو جائیں گے، تو بیٹھنے، باتیں کرنے، گپ شپ لگانے کا وقت ان کو نہیں ملے گا، تو عشاء کے بعد فوراً لیٹنا ہی افضل ہے، گپ شپ لگانا تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے کیا حکم کیا ہے کہ عشاء لیٹ پڑھو، اور اس کی دلیل لیٹ پڑھنے کی وہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، لولا ان اشق على امتی لامرتم ان يؤخر العشاء الى ثلث الليل او نصفه، کہ اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ عشاء کب پڑھو، ثلث اللیل تک یا نصف اللیل تک۔ تو دیکھیے یہ واضح نص ہے کہ عشاء کیا ہونی چاہیے، لیٹ ہونی چاہیے۔ اس طریقے کے روایت بھی بہت ہے، لیکن اتنا بھی لیٹ نہیں ہو کہ لوگ پہلے سے ہی سو جائے، پہلے سے ہی کیا ہو جائے، کیونکہ گاؤں دیہات میں تو لوگ اتنا انتظار نہیں کرتے، شہر میں تو 11-12 بجے بھی کر لیں گے، لیکن گاؤں دیہات میں کیا نہیں ہو، تو مغرب کے بعد لوگوں کو نیند آ رہی ہوتی ہے، تو اتنا زیادہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا لحاظ کرتے تھے۔ والعشاء اذا كثر الناس عجلا واذا قلوا اخرا، جب لوگ زیادہ جمع ہو جاتے تو عشاء جلدی پڑھ لیتے تھے، اور اگر لوگ کم ہوتے تو عشاء کو کیا کر لیتے تھے، لیٹ کر لیتے تھے۔ تو مطلب مقتدیوں کو دیکھ کر ان کے مطابق عشاء کا وقت کیا ہونا چاہیے، منتخب کرنا چاہیے۔ تو عشاء جمہور علماء کے نزدیک تاخیر۔ قول ثانی امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ ان کا قول یہ کہ عشاء میں تعجیل افضل ہے، تعجیل جلدی پڑھنا افضل ہے۔ دراصل امام شافعی رحمہ اللہ ان کے نزدیک ہر نماز میں تعجیل مستحب ہے، ہر نماز میں تعجیل مستحب ہے۔ دلیل وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، سب سے بہتر کون سا عمل ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لاول وقتها، پہلے وقت میں نماز پڑھنا یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لے کر یہ حکم دیا ہے کہ بھائی ہر نماز میں تعجیل کیا ہے، افضل ہے۔ مگر اس کا جواب یہ ہے
کہ ہر نماز میں تعجیل افضل ہے سوائے ان نمازوں کے جن کی تاخیر احادیث میں آئی ہے، تو یہ خاص ہے اس سے، یہ اس سے کیا ہے؟ خاص ہے۔ اور آپ کو بتایا کہ خاص عام پر کیا ہوتا ہے؟ مقدم ہوتا ہے۔ تو یہ روایت اس روایت کے اوپر کیا ہوں گے؟ مقدم ہوں گے۔ تو اس وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ کا قول کیا ہے؟ مرجوح قول ہے۔ دوسرا قول امام شافعی کا یہ بھی ہے کہ عشاء ثلث اللیل تک پڑھنا چاہیے، اس وقت تک مستحب ہے۔ اگر یہ قول ہو جائے تو پھر ان کی وہ بھی جمہور کے کیا ہو گئے؟ موافق ہو گئے۔ یہ قول بھی ان سے موجود ہے۔ تو دونوں قول امام شافعی کے۔ فمن نام فلا من نامت عینہ، یہ بد دعا ہے عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہ جو سو جائے تو اللہ اس کو نہ سلائے، اللہ ان کو نہ سلائے۔ 3 بار یہ بد دعا کیا عمر رضی اللہ عنہ نے۔ اور صبح کی نماز پڑھو جب ستارے ظاہر اور زیادہ ہو، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح کب پڑھی جائے؟ اس میں تعجیل ہو، کیا ہو؟ تعجیل ہو، کیونکہ جب ستارے زیادہ ہوں گے تو ابھی اندھیرا ہوگا۔ تو فجر کی نماز میں تعجیل، یہ مسئلہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ پڑھیے یہ عبارت۔ یہ جو روایت ہے 7ویں روایت، یہ روایت موقوف ہے، کیونکہ یہ بھی عمر رضی اللہ عنہ کا ہی فتویٰ ہے، عمر رضی اللہ عنہ کا ہی فتویٰ اور ان کی بات ہے۔ ہاں البتہ سندن صحیح ہے، ضعیف نہیں ہے۔ پیچھے والا تو ضعیف تھا، لیکن یہ سندن کیا ہے؟ صحیح ہے۔ کیونکہ امام مالک روایت کرتے اپنے چچا سے، ان کے چچا ابو سہیل ابن مالک۔ ابو سہیل ابن مالک یہ امام مالک کے چچا ہے، یہ ثقۃ ثبت، ثقہ اور سب تراوی ہے، ثقہ اور سب تراوی ہے، اور نیک اور عابد انسان تھے، نیک اور عابد انسان تھے۔ تقریباً 140 کے بعد یہ وفات ہوئے ہیں، 140 کے بعد یہ وفات ہوئے ہیں ابو سہیل۔ یہ روایت کرتے اپنے باپ سے، ان کا باپ ہے مالک ابن عامر، مالک ابن، یہ جو مالک ہے آپ کو بتایا تو امام مالک کا نام بھی مالک ہے، اور ان کے دادا کا نام بھی کیا ہے؟ مالک ہے۔ تو ان کے جو دادا ہے مالک، یہ من کبار التابعین، بڑے تابعین میں سے، اور ثقہ اور سب تراوی ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر، اور اسی طرح دیگر لوگ ان سے روایت لیتے ہیں۔ تو جو تابعین جنہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا ہوتا ہے وہ کبار تابعین میں شمار ہوتے ہیں، کبار تابعین میں۔ تو یہ بھی کن میں سے ہے؟ کبار
تابعین میں سے شمار ہوتے ہیں یہ. اور ان کے شاگردوں میں جو ہے نا، اس مالک کے شاگردوں میں سفیانین ہے، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ، ان کے شاگردوں میں امام اوزاعی وغیرہ، یہ سارے لوگ ان کے شاگردوں میں آتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ جو مالک ہے یہ 78 ہجری میں وفات ہوئے، 78 ہجری میں وفات ہوئے ہیں. یہی روایت ہے جو پیچھے بیان ہو گئی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے خط لکھا ہے کس کی طرف؟ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ. پیچھے یہ نہیں تھا، عمال کی طرف عام تھا، اور یہاں پر کیا ہے؟ خاص خط ہے. انہوں نے خط لکھا کہ آپ ظہر کی نماز پڑھو اذا زاغت الشمس، جب سورج کیا ہو جائے؟ ڈل جائے. یعنی جیسے ہی زوال ہو جائے آپ کس کی نماز پڑھیے؟ ظہر کی نماز یہ پڑھیے. یہ آگے جتنے روایات آ رہے ہیں نا، ان روایات میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، خاص مسئلہ نہیں ہے. بس یہی پیچھے مسائل ہم پڑھ چکے ہیں اس کے تفصیلاً، تو بس یہ ذرا جلدی پڑھ لیتے ہیں. تو جب سورج ڈل جائے تو مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کب پڑھی گئی ہے؟ جلدی، فوراً بعد الزوال. اس کی انشاءاللہ ہم تفصیل آگے کر رہے ہیں، اگلے باب میں آ رہا ہے. تو جب سورج ڈل جائے اور آپ عصر پڑھیں، اور جب سورج بیضاء ہو، نقی ہو، قبل ان تدخل الصفرہ، قبل اس کے کہ اس میں زردی داخل ہو. عصر لیٹ پڑھی جا رہی ہے کہ نہیں، اس کو کہتے ہیں وقت الجواز بلا کراہت. وقت الجواز بلا کراہت، یعنی عمر رضی اللہ عنہ اس وقت کی طرف اشارہ کر رہے جس میں نماز جائز ہے بغیر کراہت کے، جائز ہے بغیر. کیونکہ جب سفرت داخل ہو جائے سورج پر تو نماز کیا ہو جاتا ہے؟ مکروہ ہو جاتا ہے کہ نہیں. تلک صلاۃ المنافق، یہ پھر کس کی نماز بن جاتی ہے؟ منع. تو عمر رضی اللہ عنہ اس سے منع کر رہے. اور یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مستحب وقت ہے، کیونکہ مستحب وقت کون سا ہے؟ پہلا وقت ہے. تو یہ وقت الجواز بلا کراہت کی طرف کیا کر رہے؟ اشارہ. والمغرب، اور آپ مغرب پڑھیے اذا غربت الشمس، جب سورج غائب ہو جائے. وأخر العشاء، اور آپ عشاء کو لیٹ کر لیجئے ما لم تنم، جب تک آپ سوئے نہیں، یعنی آپ کو نیند نہ آئے بس. وصل الصبح، اور آپ فجر کی نماز پڑھے ستارے ظاہر اور مشتبک. وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل، اور اس میں 2 لمبی صورتیں پڑھے اور مفصلات میں سے. 2 لمبی صورتیں کس میں سے؟ مفصلات میں سے. یہ اس مسئلے کی وضاحت انشاءاللہ آگے تفصیلاً آ رہی ہے کہ بھائی نمازوں میں کون کون سی قرات کی جائے گی، کون سی میں کون سی قرات ہے. تو فجر کے اندر کیا ہوگے؟ طوال مفصل ہوں گے. فجر میں طوال مفصل ہے. پڑھیے جی. کیا آیا ہوا؟ تتم آیا ہوا ہے. وآخر العشاء معلم، سب نسخوں میں ایسا ہے. تنم ہے ان میں، یہ صحیح ہوگا، یہ اس کی غلطی ہوگی، کتابت کی غلطی ہوگی. عشاء لیٹ کرو جب تک آپ کو نیند نہیں آئے، تو اس وقت تک آپ عشاء پڑھا کریں. پڑھیے. اچھا، یہ جو روایت ہے 8ویں، یہ روایت بھی موقوف ہے، وہی عمر رضی اللہ عنہ کی پچھلی روایت ہے. ہاں البتہ سند کے لحاظ سے یہ ضعیف بھی ہے، سند کے لحاظ سے یہ کیا بھی ہے؟ ضعیف بھی ہے.
اچھا، اس کی سند میں امام مالک روایت کرتے ہشام سے، ہشام ابن عروہ ابن الزبیر، زبیر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں اور امام عروہ کے بیٹے ہیں۔ ہشام ابن عروہ یہ ثقہ راوی ہے اور بہت بڑے عالم ہے اور صحیح بخاری کے روات میں سے ہے اور امام الحدیث ہے، امام الحدیث۔ لیکن ایک تو یہ کہ اخیر عمر میں حافظے میں کچھ تغیر آیا تھا، یہ پہلے مدینے میں تھے تو ٹھیک تھے، جب عراق آ گئے تو مدینے میں دماغ میں کیا ہوا، کچھ نہ کچھ تغیر پیدا ہوا، ایک۔ اور دوسری بات ان میں یہ کہ مدلس ہے، کبھی کبھار کیا بھی کر لیتے، تدلیس بھی کر لیتے، تو اس وجہ سے ان کی جو عنعنہ ہے، ان کا جو عنعنہ ہے وہ عنعنہ کیا نہیں ہوتا ہے، قبول نہیں ہوتا جب تک کہ تصریح بالسماع نہ کرے۔ صحیح بخاری میں ان کے روایت آئے ہیں لیکن وہ تحدیث کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے اور تحدیث کے ساتھ، حدثنا سمعت ان الفاظ کے ساتھ۔ اور جہاں عن کے ساتھ بھی آیا ہے نا، آپ دیکھ لو کبھی کبھی عن کے ساتھ، تو وہ عن کے ساتھ جو آیا ہوگا تو اس میں بھی امام بخاری اشارہ کریں گے کہ کہیں اور پر وہ کیا آیا ہوا ہوگا، حدثنا یا سمعت کے ساتھ، لیکن امام بخاری اس طرف کیا کر رہے ہوں گے، اشارہ کر رہے ہوں گے۔ یہ تو مدلس ہے اور حافظے میں تغیر بھی آیا ہے، تو صحیح بخاری میں ان کا عنعنہ قبول ہے، صحیح بخاری میں، اور ان کے علاوہ باقی جگہوں میں ان کی عنعنہ کیا نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہاں بھی عنعنہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، عنعنہ کر رہا ہے۔ اچھا، تو ہشام ابن عروہ عن ابیہ، یہ اپنے والد سے روایت کرتے لیکن مطلقاً نہیں ہے، عموماً ایسے مدلس نہیں ہے کہ ہر جگہ تدلیس کرتے ہیں، عموماً وہ روایت دوسری جگہوں میں آئی ہوتی ہے، تو ہمیں پھر وہاں پر ذرا کیا کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑے گا۔ تو ہشام روایت کرتے ہیں امام عروہ سے، اور امام عروہ کے بارے میں ہم نے پیچھے بتایا ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی طرف کہ آپ عصر کی نماز پڑھے، سورج صاف ہو، سفید ہو، کہ ایک راکب 3 فرسخ سفر کرے، اور یہ کہ یہاں 3 آیا ہے، اوپر 3، تو 3 فرسخ 9 میل بن جاتے ہیں، 9 میل تو لمبا چوڑا سفر ہے یہ۔ وَأَنْ صَلِّ الْعِشَاءَ، اور یہ کہ آپ عشاء پڑھو آپ کے درمیان اور ثلث اللیل کے درمیان، یعنی ثلث اللیل تک پڑھو۔ فَإِنْ أَخَّرْتَ، اگر آپ اس کو لیٹ کرو تو فَإِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، کہاں تک لیٹ کرو، آدھی رات تک۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور کن میں سے مت ہونا، غافلین میں سے مت، کہ بھائی آدھی رات سے بھی آگے لے جاؤ، تو ایسا نہیں کرو۔ پڑھیے عبارت پڑھو، ایک ایک نمبر سے عبارت پڑھو گے، پہلے ایک پھر دوسرا پھر تیسرا، اس طرح کر کے۔ اچھا، یہ جو روایت ہے یہ روایت بھی موقوف ہے، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کیا ہے، فتویٰ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ لفظاً موقوف اور حکماً مرفوع ہے، یہ روایت، یہ پیچھے والے بھی لفظاً موقوف ہے
لیکن حکمن کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ بات پڑھی ہے اصول حدیث میں کہ صحابی جب کوئی ایسی بات کر لیتا ہے جو بات مدرک بالقیاس نہ ہو اور مدرک بالعقل بھی نہ ہو، تو وہ بات کیا ہوتی ہے؟ مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔ مطلب ایسی بات جس میں اجتہاد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہو اور اسی طرح عقل بھی اس میں انسان نہیں چلا سکتا ہو، تو پھر وہ حکمن کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی وہ بات۔ تو اب اوقات کا جو مسئلہ یہ عقل سے کوئی معلوم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایک صحابی جب اوقات کے بارے میں بول رہا ہے تو مطلب یہ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہی کیا بیان کر رہا ہے؟ اوقات بیان کر رہا ہے۔ یہ تو مرفوع ہے یہ حکمان۔ امام مالک روایت کرتے ہیں یزید ابن زیاد سے۔ یزید ابن زیاد یہ ایک ہاشمی آدمی تھے، ہاشمی، اور بنو مخزوم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور اسی بنو مخزوم کے آزاد کردہ غلام بھی تھے۔ ایک ثقہ راوی ہے، ثقہ راوی ہے، امام مالک کے استاد ہے۔ 146 کو غالباً یہ وفات ہوئے ہیں، 146 کو۔ وہ روایت کرتے عبداللہ ابن رافع سے۔ عبداللہ ابن رافع یہ بھی ثقہ راوی ہے اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن رافع انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا نمازوں کے اوقات کے بارے میں کہ بھائی اوقات کون سے ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں آپ کو خبر دیتا ہوں، صلی الظہر، آپ ظہر پڑھو، اذا کان ظلک مثلک، جب آپ کا سایہ کب تک ہو جائے؟ آپ کا ایک مثل۔ تو یہ ظہر کا آخری وقت ہو جائے گا، کیونکہ ظہر کا آخری وقت کیا ہے؟ مثل اول پر ہے کہ نہیں ہے؟ تو مثل اول تک آپ ظہر، اور ظہر کی نماز لیٹ ہو جائے گی بہت کہ نہیں یہ۔ اور والعصر، آپ عصر کی نماز پڑھو، اذا کان ظلک مثلیک، جب سایہ آپ کا کیا ہو جائے؟ دو مثل ہو جائے۔ تو جب سایہ دو مثل ہو جائے تو یہ وقت الجواز بلا کراہت ہوگا۔ یہ نہیں بتایا کہ بھائی آپ عصر کی نماز پڑھو وہ غروب کے وقت، کیونکہ اس وقت تو نماز کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس وقت تو نماز کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا جب سایہ کیا ہو جائے؟ مثلین تک پہنچ جائے، تو اس وقت آپ کیا پڑھیں؟ ظہر کی نماز یہ پڑھیں۔ تو یہ مستحب وقت کی بات نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ مستحب وقت تو آپ کو بتایا کہ عصر کا کیا ہے؟ مثل اول ہے، وہ تو مثل اول ہے۔ اس حدیث میں علماء نے اور بھی احتمالات بتلائے، لیکن یہ بہتر بات میں کر رہا ہوں کہ بھائی مثل اول تک ظہر کا وقت الجواز ہے اور مثلین تک عصر کا وقت الجواز بلا کراہت ہے، اور اسفرار الشمس کا وقت کون سا ہے؟ وقت الجواز مع کراہت ہے۔ تو انہوں نے وقت الجواز بلا کراہت اس وقت تک نماز کو کیا کیا ہے؟ مؤخر۔ باقی اس میں شیخ رفیق اثری رحمہ اللہ، ان کو یہ حدیث ذرا کیا ہوا ہے، مخالف نظر آئی ہے کہ بھائی ہم لوگ تو مثل اول پر نماز کے قائل ہے اور اس حدیث میں کیا آیا ہے؟ مثلین آیا ہے، تو ہمارے خلاف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ تو انہوں نے پھر یہ تعویل کی ہے کہ بھائی اس سے مراد جو فی اصلی ہے اس کو ملا کر، جو فی اصلی ہے اس کو ملا کر مثلین مراد ہے۔ تو پھر
اگر ظہر کے ساتھ آپ فی اصلی کو ملا لے، فی اصلی کو ملا لے تو ظہر کی نماز جلدی پڑھی گئی ہے۔ کب پڑھی گئی ہے؟ جلدی۔ اور عصر اگر آپ فی اصلی کو ملا لے تو عصر کا جو پہلا وقت ہوگا یہ پھر مثلین بنے گا، کیونکہ ہم جو مثل اول اور مثل ثانی بنا رہے آپ کو شروع میں نے سمجھایا تھا، تو اس میں ہم نے فی اصلی کو ہٹایا تھا کہ نہیں ہٹایا تھا؟ فی اصلی کو ہٹا کر ہم بات کر رہے تھے نا۔ اب اگر فی اصلی لگاؤ، فی اصلی کیا کرو لگاؤ، تو پھر سایہ تو ڈبل ہو جائے گا کہ نہیں؟ ڈبل ہو جائے گا نا۔ مثلا اس کا یہ سایہ یہ اپنا ادھر تک ہے، اس مثل تک، زوال کے وقت بھی اس کا اتنا سایہ ہے، اتنا سایہ۔ اب ظہر کی نماز آپ پڑھو جب اس کا سایہ ادھر تک پہنچ جائے، تو ظہر کی نماز کب پڑھی گئی؟ تھوڑی سی جلدی پڑھی گئی کہ نہیں؟ لیکن اگر ہم مثل اول کو ادھر سے شمار کریں تو ظہر کی نماز لیٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اب جب ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر، تو اب ادھر مثل اول آ گیا، اب مثلین ادھر تک، تو عصر کی نماز زیادہ لیٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو ساتھ ملا کر رہے، زیادہ کیا نہیں ہوگی، زیادہ لیٹ نہیں ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو بات؟ مثلا اس کا جو ہے زوال کے وقت مثلا ہر چیز کا سایہ بعض جگہوں میں ختم ہوتا ہے، بعض جگہوں میں رہتا ہے۔ سردی کے اندر سورج سائڈ پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اب جب سورج سائڈ پر ہو تو ہر چیز کا سایہ بھی لمبا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ گرمی میں مثلا زوال ہو رہا ہے تو اس کا سایہ ادھر تک پہنچ رہا ہے، فی اصلی ادھر، لیکن سردی میں جو ہے نا یہی سایہ ادھر تک پہنچ رہا ہوگا اور زوال کا وقت ہوگا، کیونکہ سورج سائڈ پر ہے نا، تو سایہ ہر چیز کا لمبا ہے کہ نہیں ہے سایہ؟ تو اب مثلا ظہر کی نماز آپ پڑھو جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل، تو آپ نے ادھر ہی ظہر پڑھ لی، تو مثل اول پر ظہر آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے، اب جب ادھر تک، تو یہ ظہر کا آخری وقت ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو عصر کا پہلا وقت ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو فرماتے ہیں کہ ادھر یہ مراد ہے، عصر دو مثل پر پڑھو، لیکن یہ دو مثل کیا ہوگا؟ وہی مثل اول ہی ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہو؟ تو شیخ رحمہ اللہ نے اس میں کیا کیے، یہ بات کی، یہ اور یہ استدلال کیا ابو داؤد کی ایک حدیث سے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی الظہر فی الصیف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں ظہر کی نماز پڑھتے تھے 3 قدم تک، جب سایہ 3 قدم تک ہو۔ سردی میں ظہر کی نماز پڑھتے 3 قدم سے لے کر 5، 5 سے لے کر 7 تک، تو پھر اس کا حساب ہے کہ بھائی مارچ میں سایہ کہاں تک ہوتا ہے، وہی سایہ مثلا نومبر میں کہاں تک ہوتا ہے، وہی سایہ دسمبر میں کہاں تک ہوتا ہے۔ مثلا یہی سایہ آپ کو مارچ میں ادھر تک نظر آئے گا، لیکن جب نومبر ہو جائے گا یہ سایہ ادھر تک آ جائے گا، جب دسمبر ہو جائے گا یہ سایہ ادھر تک پہنچ جائے گا۔ یہ سایہ کہاں تک پہنچ جائے گا؟ ادھر تک پہنچ جائے گا۔ تو مثل اول پر نماز ظہر کی وقت اول ہوگی کہ نہیں؟ مثلین پر عصر کا پہلا وقت ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اب حدیث کیا نہیں ہوئی، کوئی ہمارے خلاف نہیں ہوئی۔ بات سمجھ رہے ہو؟ پہلا جواب جو میں نے دیا وہ اچھا جواب تھا کہ بھائی ظہر پڑھو مثل اول آخری وقت ہے، عصر مثلین پر پڑھو وقت الجواز بلا کرات۔ اب ہمیں اس تفصیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس تفصیل کی کیا نہیں پڑے گی، ضرورت نہیں۔
لیکن اگر احناف اس کو دلیل بنا لے تو پھر ہم یہ دوسرا جواب یہاں سے اور اس کے ساتھ ابو داؤد کی پھر وہ حدیث کیا کرنی پڑے گی، ملانی پڑے گی. کیا ہوا؟ ٹائم ہو چکا، گھنٹے نہیں بجائے. اچھا مغرب جب سورج غروب ہو جائے اور عشاء پڑھو آپ کے اور ثلث اللیل کے درمیان، اور فجر کی نماز غبش یعنی غلس اندھیرے میں پڑھو.